بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ مصر میں اس وقت ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی جو انتہائی تکبر والا انسان تھا۔ اس نے اہل مصر کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ انہی میں سے ایک جماعت بنی اسرائیل تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنے ظلموں کا نشانہ بنا کر اسے انتہائی کمزور کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ لڑکوں کو قتل کرنے کے سلسلے میں کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک مشہور روایت میں ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، بیت المقدس سے ایک آگ نکلی، اس نے قبطیوں کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو حکومت کی بربادی کا سبب بنے گا۔ اس پر فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی کذاب ہے۔ الغرض اس موضوع پر ملنے والی تمام روایتیں صحیح نہیں۔ بہرحال فرعون کے ان مظالم پر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا امام اور وارث بنانے کا فیصلہ کیا۔ الغرض فرعون ہی کے پرفتن دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اس بات کا ڈر تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجی کہ ان کو دودھ پلاتی رہیں، جب خطرہ محسوس ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیں اور کسی قسم کا خوف اور غم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس لے آئیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، مگر وہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکیں۔ قریب تھا کہ وہ اس واقعہ کا ذکر کسی سے کر دیتیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور وہ خاموش رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال کر آپ کی بہن کو کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے دور سے ان کے پیچھے چلتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ فرعون کے آدمیوں نے بہتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو دریا سے نکال لیا اور فرعون کے سامنے پیش کیا۔ فرعون، اس کے وزیر حامان اور اس کے لشکروں نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، مگر اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا، یہ لڑکا میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون اور اس کے وزیر اس بات پر راضی ہو گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کا فیصلہ کیا تو اسے سب سے پہلا مسئلہ انہیں دودھ پلانے کا تھا۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو تلاش کیا گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہیں موجود تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کے بارے میں نہ بتاؤں جو انہیں دودھ پلائے اور ان کی بہترین کفالت کرے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور ان کا غم جاتا رہا۔ اللہ نے جو وعدہ آپ کی والدہ سے کیا تھا اسے پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی گھر میں پرورش پاتے رہے۔ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم سے سرفراز فرمایا۔ جوانی کے زمانہ میں ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں۔ ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرے کا دشمن قوم سے۔ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اسے مظلوم سمجھا اور دوسرے شخص کو مکہ مارا۔ وہ مکے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطانی کام ہو گیا، بے شک شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھ پر احسان کیا، آئندہ میں کسی مجرم کی مدد بالکل بھی نہیں کروں گا۔ دوسرے دن جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی شخص کو لڑتے ہوئے دیکھا اور مدد مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اصل میں تم ہی قصوروار ہو۔ آپ نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے شور مچا دیا اور کہنے لگا، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل اس شخص کو کیا تھا؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، موسیٰ، قوم کے سردار تمہیں قتل کرنے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، تم شہر سے چلے جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکل پڑے اور مدین کا رخ کیا۔ مدین پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ساتھ ہی دو لڑکیاں بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے یہاں کھڑے رہنے کا کیا مقصد ہے؟ تو لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں۔
یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک طرف سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، جو خیر تو میری طرف نازل فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں نے اس حسن سلوک کا واقعہ اپنے والد کو سنایا اور مشورہ دیا کہ ابا جان، آپ ان کو نوکر رکھ لیں، وہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، مگر اس شرط پر کہ تم 8 سال میرے ہاں نوکری کرو اور چاہو تو 10 سال۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے یہ معاہدہ منظور ہے، اور ہم نے جو معاہدہ کیا اسے پورا کرنے میں اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، وہی معاہدہ پورا کرنے میں مدد فرمائے گا۔